جس کا عمران خان نام ہے نا، اس کو لوگ دل سے پیار کرتے ہیں. وہ ایک سچا اور باکردار لیڈر ہے. 3.5 سال کی حکومت میں آج دن تک کوئی 1 روپے کی اس کے اوپر پوری پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ، میں کہتا ہوں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی خان کے خلاف تھی، جس کو وہ کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت. امپورٹڈ حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے، سوائے توشہ خانہ کی گھڑی اور کبھی کیا بات کرتے ہیں. سچ کوئی اتھینٹک ڈاکومنٹ نہیں ہے ان کے پاس جس پہ خان کو وہ کرپٹ کہہ سکیں یا برا کہہ سکیں. جہاں پہ ترقی کا سفر رکا تھا، ہم انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں عزت دی، لوگوں نے ہمیں کامیاب کیا، تو ہم دوبارہ وہیں سے سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ جو محرومیاں رہ گئی ہیں وہ دور کریں گے. تو خان جب تک ہے، میرے خیال میں انشاءاللہ حکومت خان کی ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے یا نہیں ہے. دھاندلی تو ہو رہی ہے، میں نے آپ کو بولا ہے. حکومتی مشینری کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. مطلب آپ پنڈوڑیاں یو سی میں چلے، وہاں پہ رفت صاحب، ڈاکٹر طارق صاحب کے کزن ہیں، وہ روڈ اور گلیوں کے لالچیں دے کے لوگوں کو لائے. کسی جگہ پہ یہ کیش دے رہے ہیں، کسی جگہ پہ کسی کو مطلب بدنام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کر دیتے ہیں. کبھی پولیس کے ذریعے کوئی اپنا دھونس اور دھاندلی کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی جو حکومتی وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے دھاندلی کر رہے ہیں. ناظرین، اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین بلدیات کمیٹی تحریک انصاف اسلام آباد اور ساتھ ہی امیدوار رہے چیئرمین یو سی 56 اسلام آباد سے سوہاں سے. ان سے مزید جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ بالکل خیریت، آپ سنائیں؟ خیریت الحمدللہ. اچھا عامر بھائی، اس وقت جو بلدیاتی الیکشن، سب سے پہلے تو یہی کویشچن ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے پاس فیصلہ پہنچ چکا ہے، بلدیاتی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے ساتھ بڑا اس وقت ظلم اور زیادتی کا بازار گرم ہے. آج سے 4 ماہ قبل جو ہے نا، الیکشن کمیشن نے جب الیکشن اناؤنس کیا، شیڈیول اناؤنس ہو گیا، تو جو ہمارے اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم، انہوں نے جا کے یہ پلی لی کہ جی، اور انہوں نے پلی بھی اس پہ لی کہ انہوں نے جا کے جو ان کی کیبنٹ ہے اس سے ڈیسیجن لی کہ جی گزٹ ایشو ہوا کہ جی اسلام آباد کی، کیونکہ 2015 کے الیکشن میں 98 کے سینسس تھے، اور جو ابھی کے الیکشن ہونے جا رہی ہے 2017 کے ہیں، تو 17 کی سینسس کے اوپر جو ہے نا 101 یونٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی آبادی اسلام آباد کی 21 لاکھ ہو گئی ہے. تو کورٹ نے ان کو کہا جی ٹھیک ہے، گزٹ ایشو ہو گیا. گزٹ کے بعد الیکشن اناؤنس ہو گیا. الیکشن آپ کے سامنے کی بات ہے. ابھی جب اینڈ پہ پہنچا تو آخری ہفتے میں ان کو دوبارہ خواب آ گیا کہ جی اب اسلام آباد کی جو آبادی ہے 21 لاکھ سے 25 لاکھ، جبکہ کوئی ڈاکومنٹڈ پروف نہیں، کوئی مردم شماری نہیں ہے، کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ جس پہ کہا جا سکے کہ اسلام آباد کی آبادی اب 25 لاکھ ہے اور اس کے یونٹس بڑھنے چاہیے. کورٹ نے بھی ان کو جواب دیا کہ 1 to 5 جو آپ نے نام لیا ہے، کیا لوگوں کو آپ ہونڈا پہ بٹھانا چاہتے ہیں؟ تو بیسیکلی یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور ان کا دل یہی ہے مختلف ٹیکٹس کے تحت کہ یہ الیکشن ڈیلے ہو جائے، کیونکہ ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے، اور پی ڈی ایم کو سمجھ لگ گئی ہے کہ جب بھی الیکشن کے لیے ہم جائیں گے تو ہمیں ہار ہی ہوگی. تو یہ مختلف مفروضوں پہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے کینڈیڈیٹس کے ساتھ. اس وقت تمام کینڈیڈیٹس کمپین کر چکے ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ اپنے لوگوں کو سمجھا، ووٹرز ریڈی ہیں، اور الیکشن کمیشن کا اتنا زیادہ پیسہ لگ چکا ہے اس پہ کہ میرے خیال میں 3.5-4 ارب روپیہ لگ چکا ہے. بیلٹ پیپر چھپ کے آ گئے ہیں، آر اوز کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، پولنگ سکیمز سامنے آ چکی ہیں. ہر چیز جب تیار ہو گئی ہے اور اب جا کے ان کا دل ہے کہ الیکشن نہ ہو، تو میرے خیال میں اس قوم کے ساتھ زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. رہی بات الیکشن ہونے اور نہ ہونے کی، تو جو الیکشن کمیشن نے پہلا ان کا جو لیٹر آیا اس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ انلیگل ڈاکومنٹ ہے. اس کے بعد یہ کورٹ میں چلے گئے. کورٹ والوں نے، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، تو عدالت نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ فیصلہ خود الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے کرے اور تمام پارٹیز کو سن کے کرے. ان کی سب سے بڑی جماعت اس وقت تحریک انصاف ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں جب سنیں گے تو عوام کی جو خواہشات ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ آئے گا. اچھا عامر بھائی، اس وقت آپ کے مد مقابل بھی، کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اسلام آباد کے وفاق کے اندر، تو آپ کا پینل کس طرح ہے اور آپ کی پوزیشن کیا ہے مد مقابل مخالفین کے؟ آپ دیکھیں جی، ہماری تحریک انصاف کی جب سے حکومت 3.5 سال میں جو اسلام آباد کی ہسٹری میں 2 نہیں، ایک اسلام آباد کا جو نعرہ تھا ہمارا کہ جی اسلام آباد کے جو اربن اور رورل کا فرق ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اس میں ہم نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، اور اسلام آباد کے جو جتنی دیہی علاقے ان کو اپ لفٹ کیا گیا. سوان میں تاریخی کام ہوئے جس کی مثال آج سے پہلے نہیں ملتی. آپ
اس پوری بیلٹ پہ آگے چلے جائیں، پارکس کی بات ہو، روڈز کی بات ہو، اسکول کی اپگریڈیشن یا نئے ماڈل کالجز کی بات ہو، BHU کی بات ہو، آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے، آپ چلے جائیں آگے، اگر گلبرگ سے آگے روڈ ایکسٹینشن کی بیریا کے جو تھا اس کی بات ہو، آپ راول ڈیم چوک میں چلے جائیں، بائی پاس اور فلائی اوور کی بات ہو، آپ چلے جائیں باراکو بائی پاس کی بات ہو، قبرستان کے مسائل ہوں جو کہ دیہی علاقوں میں آج تک کسی نے دیا. ہمارے میں نے علی نواز عوان صاحب نے فرسٹ ٹائم 10 ایکڑ کا پلاٹ دیہی آبادی میں لوگوں کو قبرستان جیسے سیکٹورل ایریا کو میں H8 یا H9 میں ملا ہے، اسی طرح دیہی علاقے میں فرسٹ ٹائم یہ ہوا. پارکس بنائے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی تاریخ میں اتنے کام نہیں ہوئے. 2MG واٹر I9 کو دیا گیا، پانی کے ٹیوب ویل کی تنصیب کرائی گئی. آپ کے جتنے دیہی علاقے ہیں اس میں اسلام آباد کی ہسٹری میں اتنے کام نہیں ہوئے جتنے طریقہ انصاف نے 3.5 سال میں کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ انصاف کی جو کارکردگی ہے اور جو معاملات ہیں اس میں، حالانکہ یہ ابھی جب سے PDM آئی ہوئی ہے اس الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے اور کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آنکھیں بند ہیں، کان بند ہیں. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے عمران خان کے بیانیے اور ہماری کارکردگی کو دیکھ کے ووٹ طریقہ انصاف کو دینا ہے، کیونکہ اس کی مثال آپ کے سامنے، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اگر ان کی کوئی پوزیشن ہوتی تو کبھی بھی یہ نہ بھاگتے. اچھا عامر بھائی، اگر آپ چیئرمین بن جاتے ہیں تو آپ UC 56 کے لوگوں کے لیے اور اس پوری UC کے جو ساتھ اٹیچمنٹ ہے جتنے گاؤں ہیں ان کے لیے کیا کام کریں گے؟ دیکھیں جی، میری جو پرانی یونین کونسل ہے اس کی 5 یونین کونسلز بن گئی ہیں. جو میری پرانی یونین کونسل 21 تھی اس کی بھی 5 یونین کونسلز ہو گئی ہیں. 56, 55, 54, 53 اور 52 یہ 5 یونین کونسل پہ محیط ہو گیا. ہم نے علاقے میں میکسیمم کام کر دیا ہے. جو کام رہ گئے ہیں، جہاں سے ہمارے ترقی کا سفر رکا ہے، جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے اس کے بعد آج تک کوئی کام یہاں پہ کوئی نیا فنڈ نہیں آیا، کوئی نیا ٹینڈر نہیں ہوا، کوئی نئی اسکیم نہیں منظور ہوئی، سوائے ابھی آ کے الیکشن کے دنوں میں جو ہمارے علوی پرپوزل وابڈا کے اپروو ہوئے تھے انہیں پہ آ کے یہ سیاست کر رہے ہیں. اس کی تاریں ہٹوا دو، اس کی لگا دو، یہ کر دو، کیونکہ اوپر سینٹر گورنمنٹ ان کی ہے. بہرحال پھر بھی ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے UC کے جہاں پہ ترقی کا سفر رکا تھا، ہم انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں عزت دی، لوگوں نے ہمیں کامیاب کیا تو ہم دوبارہ وہیں سے سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ جو محرومیاں رہ گئی ہیں وہ دور کریں گے. اچھا عامر بھائی، یہ ایک بڑی خبر چل رہی ہے کہ آپ اس چیئرمین کے بعد ڈپٹی میئر کے لیے بھی سامنے آئیں گے. اس خبر میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہم اس کو مانتے ہیں اور ہم اس کی عزت اور کرتے ہیں. ہمارے جو ہیڈز ہیں، ہمارے اسد عمر صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، ہمارے MNAs علی نواز عوان صاحب، راجہ خرم نواز صاحب، انشاءاللہ ضرور فیصلہ اچھا کریں گے. باقی امیدوار ہونے کی حد تک بالکل ہم ہیں امیدوار ڈپٹی میئر یا میئر کے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ پارٹی ہماری کارکردگی اور ہماری جو کاوش ہے پارٹی کے لیے اور قربانی ہے اور جو ہمارے کام ہیں اور جو ہماری سوچ اور نظریہ ایک ہے، اس پہ انشاءاللہ امید ہے کہ پارٹی ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرے گی. اچھا عامر بھائی، جو جنرل الیکشن نظر آتے ہیں یا کہیں اور بلدیات کے الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں کچھ نہ رد و عمل ہوتا ہے کہ دائیں بائیں ہو جاتی ہے، تو کیا لگتا ہے وفاق میں حکومت بھی ہے اور جس الیکشن کو ڈیٹ کو ڈیلے کیا جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہاں پہ مشینری کا استعمال ہو سکتا ہے، کوئی دھاندلی کے چانسز ہیں؟ دیکھیں دھاندلی تو ہو رہی ہے، میں نے آپ کو بولا ہے حکومتی مشینری کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. مطلب آپ پنڈوڑیاں UC میں چلے، وہاں پہ رفت صاحب، ڈاکٹر طارق صاحب کے کزن ہیں، وہ روڈ اور گلیوں کے لالچیں دے کے لوگوں کو لائے. کسی جگہ پہ یہ کیش دے رہے ہیں، کسی جگہ پہ کسی کو مطلب بدنام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کر دیتے ہیں. کبھی پولیس کے ذریعے کوئی اپنا دھونس اور دھاندلی کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی جو حکومتی وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے دھاندلی کر رہے ہیں. تو یہ کرتے ہیں پر ہم ان کو ٹیکل کر رہے ہیں. پر عوام کو جس طرح شعور عمران خان نے دے دی ہے، عوام بھی اس وقت سمجھدار ہے، وہ بھی ان کے ٹیکٹکس کو دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ عوام جب بیلٹ کے ذریعے فیصلے کا دن ہوگا وہ بہترین فیصلہ کریں گے. اچھا عامر بھائی، میں بڑے لوگوں کے انٹرویوز کر چکا ہوں چیئرمینس کے، ان کا ہر ایک کا منشور ہے، چاہے وہ آزاد ہیں یا PTI کے یا نون کے. آپ UC 56 سے سامنے آئے تو آپ کا کیا منشور ہے؟ دیکھیں جی، ہماری محرومیاں اتنی زیادہ تھی، پچھلے 50 سال سے ہمارے دیہی علاقوں میں کوئی کام نہیں ہوئے. تو اگر میرے منشور میں سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو ہمارے اس علاقے کا سب سے بڑا ایک ایشو قبرستان کا ہے. ہمارے پاس کوئی قبرستان نہیں ہے، کیونکہ ریپڈلی اتنی زیادہ آبادی ہوئی ہے، مشروم گروتھ ہوئی ہے اس پورے بیلٹ میں، اور جو آبادیاں 5000 کی تھی وہاں لاکھ کی آبادی ہو گئی ہے، 70,000 50,000. تو جگہ تنگ پڑ گئی ہیں. ایک تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمیں MCI کی پلیٹ فارم پہ اور
یہاں پہ ایک قبرستان مل جائے. اور ایک ہماری کوشش ہے کہ ماڈل کالج نہیں ہے اس پوری بیلٹ پہ. آپ یہاں سے کراس کریں 1 کلومیٹر آگے تو آپ کو درجنوں ماڈل کالجز اور سکولز ملیں گے. پر دیہی علاقے میں ہماری اس بیلٹ پہ کوئی ماڈل کالج اور سکول نہیں ہے. ہماری بچیاں یہاں سے سوان سے بیچاری پیدل جا کے باہر پڑھتے ہیں, غریب لوگ ہیں, وسائل نہیں ہیں, تو بڑی مشکلات ہیں ان کو. تو دوسرا میرا جو مین ایک انشاءاللہ ہمارا جو منشور ہے اس میں ہم نے لکھا ہے اور ہم نے سوچا اور ہم نے اسی چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ ہم ماڈل کالج کا قیام یہاں پہ کریں, یقینی بنائیں. پانی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹیوب ویلز ہم نے اپنے دور اقتدار میں لگائے تھے پر آن نہیں کر سکے. وہ جو چیئرمین بنیں گے تو وہ بھی ہمارا انشاءاللہ پانی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. اور تھرڈ, اس پوری بیلٹ پہ گرین بیلٹس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کشنار پارک ہے, F8 کے پارکس ہیں. سوہان کی اس بیلٹ پہ کوئی پارک نہیں ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ یہ جو گرین بیلٹس خالی پڑے ہوئے ہیں, ایک تو خوبصورتی بھی ہو جائے گی, بیوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گی, درخت پودے بھی ہو جائیں گے اور لوگ خود حفاظت بھی کرنا شروع کر دیں گے. ٹریکس بنا کے ہمارا دل ہے پارکس یہاں پہ ہو جائیں. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ جتنے ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں یہ ہم فل فور کریں. باقی رہ گئے جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے گلیاں, سیوریج, گیس کے لو پریشرز, وہ ہم انشاءاللہ کریں گے اور آہستہ آہستہ ہم لگے ہوئے ہیں اس پہ. اور امید ہے اللہ سے کہ جس طرح ہم نے پہلے کام کیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ہمت دی اور توفیق دی تو ہم دوبارہ اس سے ڈبل کام کریں گے. اچھا عامر بھائی, آپ کی حکومت کو گرا دیا گیا تھا, وفاق میں حکومت آ گئی PDM کی. اب جب آپ لوگوں کے اندر جاتے ہیں کمپین کرنے کے لیے تو لوگوں کا کیسا رسپانس ہے؟ دیکھیں جی, خان جس کا عمران خان نام ہے نا, اس کو لوگ دل سے پیار کرتے ہیں. وہ ایک سچا اور با کردار لیڈر ہے. 3.5 سال کی حکومت میں آج دن تک کوئی 1 روپے کی اس کے اوپر پوری PDM اسٹیبلشمنٹ, میں کہتا ہوں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی خان کے خلاف تھی, جس کو وہ کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت. امپورٹڈ حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے, سوائے توشہ خانہ کی گھڑی اور کبھی کیا بات کرتے ہیں. ایسا کوئی اتھینٹک ڈاکومنٹ نہیں ہے ان کے پاس جس پہ خان کو وہ کرپٹ کہہ سکیں یا برا کہہ سکیں. تو عمران خان ایک ایسا فیس ہے, ایک ایسا چہرہ ہے کہ جس کو لوگ دل سے پیار کرتے ہیں. حکومت ہونا کوئی بات نہیں ہے, وزیر اعظم ہونا کوئی بات نہیں ہے, با کردار ہونا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور عمران خان ایک با کردار اور سچا اور نڈر لیڈر ہے اور اس نے اپنی کئی چیزوں سے پروو بھی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ پرنس وداؤٹ کراؤن ہے. وہ ایسا شخص ہے کہ جو کسی بھی دنیا کے ملک میں چلا جائے اس کو لوگ جانتے ہیں, ویل نون پرسنالٹی ہے. پاکستانی تو چھوڑے, اوورسیز پاکستانی بھی اس پہ 99% لوگ ان کے ساتھ ہیں. ایون دو آپ انڈیا چلے جائیں, میں سمجھتا ہوں کہ انگریزوں کے پاس چلے جائیں تو وہ بھی خان کو جانتے ہیں. اور خان کے جو سپیچ ہے اور جو وے آف ٹاک ہے اور جو اس کا بلیو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کی ریاست کے قیام پہ, وہ شخص کبھی مار نہیں کھا سکتا. آپ دیکھ لیں, سب نے اس کو سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی پر اللہ نے اس کو, اللہ کہتا ہے میں جسے چاہے عزت دوں, جسے چاہے ذلت دوں. اللہ پاک نے خان کو اس سے زیادہ عزت دے دی. آج لوگوں کے دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے. اور عمران خان ایک وہ حقیقت ہے کہ جس کو کوئی میں نہیں سمجھتا بندہ اب سمجھے کہ میں اس کو اگنور کر لوں. میرے خیال میں خان کو مائنس کرنا بہت بڑی زیادتی ہوگی اس ملک کے ساتھ اور بہت بڑی لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوگا. تو خان جب تک ہے میرے خیال میں انشاءاللہ حکومت خان کی ہے, چاہے وہ وزیر اعظم ہے یا نہیں ہے. اچھا عامر بھائی, جاتے جاتے ہمارے پلیٹ فارم سے اپنے UC56 کے لوگوں کے لیے, سپورٹرز کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر میرا ووٹرز اور سپورٹرز کے لیے پیغام کیا ہے, عرض ہی ہے, میرے تمام بھائی بزرگ ہیں, بہنیں ہیں, دوست ہیں, کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی 10 سال میرے جو مد مقابل کھڑے ہیں دونوں گروپس کو پہلے 10 سال 15 سال دیے, ہمیشہ یہ انہی کا اقتدار رہا. یہ بھی آ کے حکومتی وسائل استعمال کر کے چند دنوں کا دھوکہ دے کے آپ کو ووٹ اپنے لینا چاہتے ہیں, بعد میں انہوں نے بھاگ جانا ہے. آپ کے سامنے کی بات ہے, 3.5 سالوں میں ہم نے آپ کے دکھ درد, آپ کی ہمدردیاں, آپ کے ساتھ مل کے کام کیا, آپ کے علاقے کی ترقی کے لیے کام کیا, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کام کیا. اس یونین کونسل کی تاریخ میں اتنے کام نہیں ہوئے جتنے آپ کے اس بھائی نے اور ہمارے پینل اور ہماری ٹیم نے کر کے دکھائے. انشاءاللہ آپ نے مایوس نہیں ہونا, آپ نے گھبرانا نہیں. مجھے پتہ ہے آپ لوگ حق اور سچ کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں. آپ لوگ جب ووٹ ڈالنے جائیں گے بلے پہ مور لگائیے گا, تحریک انصاف کو جتوائیے گا, اپنے بھائی کو جتوائیے گا. اور وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم جیت جائیں گے انشاءاللہ. جہاں پہ ترقی کا سفر رکا, جہاں پہ اس نے ان نااہل لوگوں نے آپ کے ڈبل بل کر دیے, گیس کے, بجلی کے, مہنگائی عروج پہ کر دی, آج آپ کا جینا محال ہے, ہمیں پتہ ہے. تو آپ نے ووٹ کارکردگی کو دینا ہے, اچھائی کو دینا ہے اور نظریات کو دینا ہے. بہت شکریہ جی.
تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین، بلدیاتی الیکشن تو یہ چلتے رہتے ہیں. عامر بھائی کی میں اسپیشلی ریکویسٹ کرتا ہوں 56 کے لوگوں سے، آپ کے پاس ووٹ جو ہے وہ امانت ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل ہیں، آپ کے لیے کام کرتے رہیں، آپ بخوبی ان سے واقف ہوں گے، تو ووٹ دیجیے گا میرٹ پہ. کون میرٹ پہ ہے، کون سی شخصیت میرٹ پہ ہے جو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر ہو. انشاءاللہ آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسیب احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.